دوستوں، رات کو صرف یہ ایک تسبیح پڑھ کے سو جائیے گا۔ صبح اٹھ کر دیکھ لینا بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو بے شک پڑھ کے دیکھ لیں، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بہت ہی آزمودہ اور آسان سا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے ہی جب رات کو سوئیں تو صبح اٹھیں تو دیکھا کہ دولت کے ڈھیر لگ جائیں، تو کمرے میں چاروں طرف دولت ہی دولت گھر میں پڑی ہو، بکھری پڑی ہو۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، اسی طرح سے آپ لوگ انشاءاللہ کر کے دیکھے گا۔ بس ایک دفعہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اگر ہاتھوں میں صبح اٹھتے ہی دولت ڈھیروں گھر میں چاروں طرف نہ پڑی ہو رات کا یہ عمل پڑھتے ہی، تو پھر کہنا، کیونکہ جو عمل، جو وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو رات کو آپ نے سونے سے پہلے ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد تو جیسے رزق اور مال و دولت کو آپ سے پیار ہو جائے گا، دولت آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لینا۔ اور آپ کو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں بتلا دوں، جتنا مرضی بھی آپ پیسہ روپیہ خرچ کر لیں، مگر پیسہ آپ کے پاس ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس پیسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ پیسہ روپیہ بہت ہی برکت والا ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو غور اور توجہ سے نوٹ فرما لیں، بڑی احتیاط سے سن لیں، تاکہ آپ لوگ اس غور سے طریقے سے اس عمل کو سمجھ کے پڑھ کے انشاءاللہ فوری طور پر اپنے حالات کو بدل لیں۔ یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، ایسی پاورفل تسبیح ہے، جب آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سو جائیں گے تو انشاءاللہ دولت کا فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی جیبیں انشاءاللہ دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ یہ ایک مشکل کشا عمل ہے۔ اس عمل کو جس نے بھی پڑھ لیا، راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ راتوں رات غیب سے دولت کی بارش کا یہ سچا عمل ہے۔ جو میرا بہن بھائی کہتا ہے کہ حاجت پوری نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج رات سونے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ صبح ہونے سے پہلے آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی، آپ کی مراد بھی پوری ہوگی، آپ کے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ کیونکہ یہ وظیفہ جو آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ عرش الہی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ جیسے پڑھنے والا مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں، گھر میں سکون، برکت، خیر، اطمینان لے کر آتے ہیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار نہیں ملتا، کئی سالوں سے روزگار کے لیے پریشان ہیں، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر دیکھیے گا۔ ایک ایک وظیفہ آپ کو اسکرین پر بھیجوں گا، ایک ایک عمل پوری طرح سمجھاؤں گا۔ پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا کام ہے، اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، لاچار ہے، بیماریوں کا علاج کروا کر تھک چکا ہے، لا علاج بیماری کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کی بیماری شفا میں بدل جائے گی۔ اللہ والو، یہ وہ کلمات ہیں جو پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو میری بہنیں، میرے بھائی مقروض ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، غموں میں، دکھوں میں ملبوس ہیں، جن کی کوئی امید تک نظر نہیں آتی، بند گلی میں جا چکے ہیں، آج اس ایک عمل کو بتائے گئے طریقے سے کریں، اللہ کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو، ہر ناممکن حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے عمل کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں 30 پارے نازل فرمائے، اور 30 کے 30 پاروں کا لفظی معنی اور تمام قرآنی آیت کو قرآن مجید میں مشغول کر دیا، لیکن
یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کو اللہ کریم نے عرش الہی پر اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے ان کلمات کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے کہ جو بھی اس کلمات کو پڑھے گا، عرش الہی سے فرشتے پوری زمین پر آئیں گے۔ رزق مانگو گے رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، یعنی کہ اللہ کریم سے جو بھی التجا کرو گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو مسلمان لاچار ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، وہ یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ آج میں شرط لگا کر کہتا ہوں، جو کہتے ہیں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو اس حدیث تک آ چکے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ آپ کی میری سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ وہ بیٹیوں جو اپنے رشتوں کے لیے پریشان، رشتہ نہیں آتا، وہ میری بیٹیاں جو ہیں بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے آپ اس قرآنی آیت کو پڑھیں، انشاءاللہ رشتے خود چل کر آئیں گے۔ رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، ضدی بگڑے ہوئے اولاد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کلمات کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کریم کے سامنے جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔ آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اپنے رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب، جن کے لیے اللہ نے یہ چاند ستارے زمین پر، آسمان زمین بنائے، جب اس حبیب پر مشکل وقت آتا تھا تو اللہ کے حبیب بھی ان کلمات کو پڑھتے تھے، اس وظیفے کو سمجھ کر پڑھتے، اللہ سے غیبی مدد طلب کرتے، اور اللہ ان کلمات سے حبیب پر پریشانیوں کو ہٹا دیتا، آسانیاں پیدا فرماتا۔ جو وظیفہ اللہ کے حبیب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، اس کی تاثیر و طاقت کیا ہوگی، اس کی نسبت کیا ہوگی، اس کا مقام کتنا ہوگا۔ اللہ والو، آج تک آپ نے جو بھی وظیفہ پڑھے، جتنے بھی اعمال کیے، وہ ایک طرف، لیکن اس عمل کو آپ نے رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی سے پڑھیں گے، خود علماء بننے کی کوشش کریں گے، تو پھر وظیفوں کا فائدہ نہ ہوگا۔ وظیفہ صرف اور صرف تبھی فائدہ دیتا ہے جب آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں اور وہ رب کریم بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو لوگ پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ہر انسان کی کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسے اسباب، کوئی ایسی امید، غیبی مدد آ جائے کہ ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ تو اب واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں۔ دنیا جہاں کی تمام کاموں کو چھوڑ کر رات سونے سے پہلے آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے، بتائی ہوئی ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ بیٹی اپنے رشتوں کے لیے، بڑے ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں۔ جو ماں باپ پریشان رہتے ہیں، بیٹی اپنے گھروں میں خوش نہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اب بیٹی اپنے گھر میں کیسے خوش رہے گی؟ اگر آپ اپنے بیٹیوں کی روشن نصیب چاہتے ہیں، شوہر مارتا ہے، شوہر آپ کی بیٹیوں کو خوش نہیں رکھتا، یا باپ کی، ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی ایسی پریشانی ہے، ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھ لینا۔ آپ کی بیٹی کا رشتہ تنگ ہے تو ماں باپ اپنی جوان بیٹیوں کے لیے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان نوجوان بیٹے جو گھر میں روزگار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نیت کر کے مائیں پڑھ لیں، باپ پڑھ لیں، بیٹوں کے لیے مائیں پڑھ لیں، انشاءاللہ رشتے بھی آئیں گے، نوکریاں بھی آئیں گی۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض ادا نہیں ہوتا، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، کروڑوں کا ہے قرض، اور آپ کو کسی بھی طرف سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا، یعنی کہ جب آپ کو لگے گا کہ آپ کے دوست، رشتہ دار، بہن بھائی آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں،
جب قرضدار قرض لینے آپ کے دروازے پر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو فون پر گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے، تو بس پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھیے، رب کریم سے گڑ گڑا کر آنکھوں میں آنسو لا کر مانگیے۔ انشاءاللہ وہ عظیم رب آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا، آپ کی ہر خواہش کو پورا کر دے گا، اور آپ کی آنے والی نسلوں پر جزائے خیر اور رحمت نازل فرما دے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے رات سونے سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ کریم سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے، آپ کی ہر نیک جائز حاجت پوری ہوگی۔ آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، ہر کسی کو اس وظیفے کی اجازت ہے، لیکن کرنا کیا ہے کہ ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ عمل کسی ضرورت مند تک چلا جائے گا تو اللہ آپ کی اور اس بندے کو بھی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، اب کرنا کیا ہے، بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ یہ عمل صبح فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن رات کا یہ عمل ہے، رات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں وقت ملے، جیسے وقت ملے، خلوص و تنہائی میں قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، آپ جو چاہیں درود شریف پڑھ لیں، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ درود شریف جیسے ہی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتے ہیں، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے الفاظ میں مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو قرآنی آیت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ دعا عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اس کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں وہ آپ کی ہر حاجت کو فوری طور پر پورا کر دیتا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں اور دھیان آپ کا دنیاوی باتوں کی طرف ہو، دوستی یاری کی طرف ہو، پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ آج تک وظیفوں سے جس نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، جس نے بھی اللہ کی غیبی مدد کو پایا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھی ہے اور اللہ کے ذکر کے بعد ذکر کو ہمیشہ ڈوب کر تنہائی میں توجہ کے ساتھ کیا ہے۔ اور جو لوگ بڑی بڑی تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، توجہ کے بغیر، دھیان کے بغیر، خلوص و نیت کے بغیر، نہ تو وہ خود کامیاب ہوتے ہیں، نہ ہی پھر ان کی نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ اگر تو واقعی اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے مقصد کی، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، پہلے بھی پڑھا ایک بار، پھر تیسری بار پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا۔ یہ پاورفل وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا معجزاتی وظیفہ
مشکل کشا وظیفہ، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا سچا وظیفہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا معجزاتی وظیفہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس طرح سے آپ نے عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران 21 حاجات بھی لے کر بیٹھو گے، ایک کاغذ پر 21 مقاصد بھی لے کر بیٹھو گے تو اللہ 21 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنے سے 21 حاجتوں کو، 21 مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے چلے جائیں۔ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ اس طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ اللہ والو، جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آسمان پر اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ کو بتاتا ہے کہ آج تیرے بندے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر تجھ سے مانگا ہے، تو اللہ اس قرآنی آیت کے وسیلے سے اس عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیح کی فضیل و برکت سے ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 21 بار پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، نافرمان بگڑے ہوئے اولادوں کو، بگڑی ہوئی ضدی شوہر کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ آج اگر کوئی مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، آج اگر کوئی بے اولاد ہے اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لے، آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا وہ بیٹی نیت کر کے پڑھے، وظیفہ ختم ہونے سے پہلے رشتہ خود چل کر آئے گا۔ اللہ والوں، 21 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران، دوسرا یہ وظیفہ پڑھتے دوران نہ ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، آپ کو کسی نے بلا لیا، تو یہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تیسرا، یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے، آنکھ میں آنسو آنے سے پہلے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کی میری سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح سے آپ نے اپنے انداز میں 21 ٹائم 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ عمل کے 2 نمبر پر شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے۔ جیسے ہی 21 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا معجزاتی وظیفہ اس معجزاتی عمل میں شامل کر لیا، تو اب آپ نے اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کی اسکرین پر پہلے تو اس وظیفے کو بھیجنے لگا ہوں۔ رات کے اس معجزاتی عمل کا 2 نمبر والا پاورفل وظیفہ، پہلے یہ سمجھ لیں یہ وظیفہ کون سا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، پہلے اس وظیفے کو سمجھ لیں، پھر اس کا پورا مکمل طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اس عمل کا سب سے خاص وظیفہ ہے، بے حد پاورفل وظیفہ ہے جو آپ نے اس معجزاتی عمل میں جیسے ہی 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ پڑھ لیا، تو فوری طور پر آپ نے اس معجزاتی عمل میں
سیکنڈ نمبر پر جو پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں بڑا معجزاتی وظیفہ ہے، ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کرنے والا، خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے بھر دینے والا اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا معجزاتی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، لیکن کمالات میں یہ دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ اس عمل کی جان، دولت کا سلطان، مشکلوں کو فوری طور پر ٹالنے والا، خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو، خالی جیبوں کو دولت سے، پیسوں سے بھر دینے والا اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ اللہ صمد کے بارے میں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، میں آپ کو بتا دوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور اس کا مطلب ہے ہر طرح سے بے نیاز اور سب کی حاجت پوری کرنے والا۔ اس صفت کا ذکر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہے اور سب کو اپنی طرف حاجات اور ضرورت کے لیے بلاتا ہے۔ اللہ صمد عربی میں اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ پر مستقل اور اٹل ہو اور جس کے پاس ہر کوئی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے آتا ہو۔ اللہ صمد ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے جو اپنی مخلوقات کے ہر معاملے میں ان کے لیے کافی ہے، ان کی تمام حاجتیں پوری کرتا ہے اور خود کسی کی حاجت مند نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت اور اللہ صمد کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے قرآن کا ثلث پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ صمد کا وظیفہ، اس کے بے شمار وظائف کے فائدے ہیں، لیکن آپ نے اس معجزاتی عمل میں، آج کے اس پاورفل عمل میں سیکنڈ نمبر پر رات کے اس معجزاتی عمل میں اپنے انداز میں سکون سے، اطمینان سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اپنے انداز میں پڑھیے گا۔ یہ پاورفل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں میرے تمام ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کی جان، دولت کا سلطان، رات کے اس مجرب ترین عمل میں اللہ صمد کا یہ پاورفل وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 21 بار ہی پڑھنا ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے بھر دینے والا اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس مشکل کشا عمل میں تیسرے نمبر پر، سیکنڈ نمبر پر اللہ صمد کا پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کے آپ نے اس عمل کو شروع کیا۔ رات کے اس مجرب ترین عمل کو فوری طور پر آپ نے درود شریف پڑھتے ہی، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پہلا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا پڑھ لیا 21 مرتبہ۔ دوسرا وظیفہ آپ نے اس معجزاتی عمل میں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا سیکنڈ نمبر پر آپ نے پاورفل وظیفہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اللہ صمد کا آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ کو عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کی جان، دولت کا سلطان، مشکلوں کو فوری طور پر ٹالنے والا، خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی جیبوں کو دولت سے بھر دینے والا عمل کا آخری وظیفہ سنتے سمجھتے جائیے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بھی میرا بہن بھائی خصوصی دعاؤں میں شامل اپنے آپ کو کروانا چاہتا ہو تو اپنا نام کومنٹس میں لکھ سکتا ہے۔ اب آپ کو عمل کا آخری وظیفہ بتاؤں گا۔ عمل کے آخر میں 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، 1 کاؤنٹ ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ اس عمل کے آخر میں پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑا معجزاتی وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ، دولت کی بارش کو برسانے والا اس عمل کا آخری وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا غنیو یا وہابو۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 کاؤنٹ ہوگا، 1 شمار ہوگا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں ویڈیو اسکپ نہ کریں۔ یہ عمل آپ کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کر دے گا۔ یہ 1 رات کا عمل ہے، ساری زندگی انشاءاللہ دعائیں دو گے۔
ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے۔ دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا یہ دنیا کا ایسا مجرب ترین عمل ہے کہ دنیا جہاں کے تمام وظائف اعمال میرے بھائیوں میری بہنوں ایک طرف، اور میرا آپ کو بتلایا گیا یہ دولت کے ڈھیر لگانے والا سچا عمل ایک طرف، یہ ہر طرح کی مشکل کو، پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ عمل کے آخر میں دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیے گا، ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، یا غنیو یا وہابو ایک ہو گیا، یا غنیو یا وہابو دو بار ہو گئے، یا غنیو یا وہابو تین بار ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں شامل کرنا ہے، اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھیے گا۔ اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر رب کریم سے دعائیں مانگیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں، مرادیں اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں دولت سے، پیسوں سے 2 منٹ میں بھر جائیں گی۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔